ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت بھی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ لہٰذا اس مہینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے مسلمانوں کی جو محبت ہے اور محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی ہر مہینے ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ربیع الاول میں چونکہ اس مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں، وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے، عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گی، 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کی دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو ابھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا،
ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا، کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں، پروانے گرتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح ہے جو روشنی دیکھ کر آگ پر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آگ میں گر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ہے، جل کر ختم ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کہیں چھت میں ہو اور وہ کنارے کی طرف جائے تو ماں باپ فوراً اسے روکتے ہیں، اسے،
اس بچے کو اتنا، ابھی اگر 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اتنا کانشیس تو نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے. وہ کنارے پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی حرکت کر لے کہ گر جائے، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں، زبردستی کھینچ کر اسے کونے سے لائیں گے بیچ میں، اور اس کھینچنے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ گرے بھی، اسے خراش بھی آ جائے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے. کس سے بچنے کے لیے؟ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، جو اگر نیچے گر جاتا وہ بچہ تب تو موت ہو جاتی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو، جہنم کے دہانے پہ جو انسانیت کھڑی ہے اور بس گرنے ہی والی ہے، اس کو انسانوں کو کمر سے پکڑ کر دور کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہو، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو. یہ بڑا نقصان ہے. اسی لیے اب اسلامی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی خواہش کو دبانا ہو اور اسلامی حکم کو فالو کرنا پڑے، کچھ تکلیف ہو ظاہری طور پہ، تو یہ اس تکلیف کی وہی حیثیت ہے جو ماں باپ جب اس بچے کو کھینچ رہے ہیں تو کھینچتے وقت جو ہاتھ میں خراش آ جائے. تو اب آپ بتائیں، ہاتھ میں خراش آ گئی، تکلیف لگی، تو کیا ماں باپ ظالم ہو گئے؟ ظالم تو نہیں ہوئے، بلکہ محسن ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آگے جو بڑی تکلیف تھی اس کے مقابلے میں یہ خراش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے. اسی طرح جہنم کی آگ میں جلنا اور اس میں جانا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے دنیا میں چند تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں صرف کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے اور اتنے متفکر رہتے کہ قرآنی آیتیں نازل ہوئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فکر میں ہلاک کر دیں گے. یعنی آپ اتنے زیادہ فکر میں مبتلا رہتے، اتنے متفکر رہتے کہ کیسے لوگ اسلام قبول کریں، کیونکہ حق تو یہی ہے، اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلتے رہتے کہ کس طریقے سے میں پیغام پہنچا دوں، کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اتنے زیادہ متفکر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ کیا اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیں گے. آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ متفکر نہ ہو. ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، ان کو ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. تو ایک ایسے نبی جنہوں نے پوری انسانیت کی اپنے سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ فکر کی، کیا اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم کسی سے احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم احسان کی بنیاد پہ ان سے محبت کریں. یہ ایک پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کسی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب آئیے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ان سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 9-10 سال تک جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے، آپ کی خدمت کی. وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک کہا ہو. ہمارے ہاں کوئی کام کر رہا ہو، کوئی ہمارے گھر کا خادم ہو، تو ہمارا کیا سلوک رہتا ہے؟ اگر اس سے غلطی سے کوئی چیز گھر میں ٹوٹ جائے تو ہم تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، سیلری کاٹ دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں ڈانٹنا تو دور کی بات، اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام میں نے کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا فلاں کام تم نے کیوں کر دیا میں نے تو اس سے منع کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یہی اخلاق گھر والوں کے ساتھ بھی، ایسا نہیں کہ صرف باہر. عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں، گھر میں جو ہے ہمارے معاملات اچھے نہیں رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں. یعنی میری اتباع کرو اس چیز میں بھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے غالباً کہ صحیح روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، اور انسانوں کو مارنا تو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کسی چیز کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کسی عورت کو مارنا، کسی انسان کو مارنا یہ تو ہوا ہی نہیں، اور یہ تو دور کی بات، آپ نے کسی چیز کو بھی ہاتھ سے بھی دھکا نہیں دیا کہ دھکا دے کر یا کسی چیز کو مارا ہو، ہاتھ سے ایسا نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور مختلف جو انسان کے کردار کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، شجاعت ہے اور دوسری چیزیں ہیں، سخاوت ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں تھا، جو ہوتا اس کو بھی صدقہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ بھی جب کبھی صورتحال ایسی ہو جاتی کہ بہت شدید جنگ شروع ہو گئی ہے، زبردست، دونوں طرف سے ایک دم زبردست جنگ شروع ہو گئی اور حالات بہت سنگین ہو گئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں رہا کرتے ہیں، یعنی آپ سب سے آگے رہتے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے اور بچاؤ کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بھی ہے، جو لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہے، لیڈر ہونے کی، اور کیریکٹر کی جو دیگر خصوصیات ہے، ایک انسان کا ہم جو کہتے ہیں کہ کیریکٹر یہ بہت ہی درست ہے، بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ ساری چیزیں بیک وقت بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ تو اگر ہم کسی سے اس دنیا میں اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ خوبصورتی۔ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم متاثر ہو گئے، کسی کی کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ گئے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ صحابہ نے جہاں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں تھا، وہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر تشریف لاتے ہیں، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور بعض اسلامی شعراء نے یہ اشعار بھی گئے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک جنا نہیں۔ اس طرح شخص اتنا خوبصورت کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اس طرح آپ کو اللہ نے بنایا ہے کہ گویا کوئی آپ کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، آپ بغیر کسی عیب کے پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ کو اس طرح بنایا گیا ہے جس طرح آپ خود چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان کو خود اختیار مل جائے کہ بھئی تمہارا جسم اور تمہاری خوبصورتی ویسی رہے گی جیسا تم چاہتے ہو، تو ایک انسان کیا کرے گا؟ ہر عیب کو اپنے آپ سے دور کرے گا اور چاہے گا کہ ہم سب سے خوبصورت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خوبصورتی بھی اتنی زیادہ تھی کہ شاعر کہہ رہا ہے، اسلامی شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح اتنے بے عیب جسمانی اعتبار سے پیدا کیے گئے ہیں کہ گویا آپ اپنے اختیار سے پیدا کیے گئے، جس طرح آپ کو بننا تھا ویسا آپ کو بنا دیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہے۔ تو اگر دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد پہ محبت کی جاتی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورتی کی بنیاد پہ زیادہ محبت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ محض جذباتی بنیاد پہ نہیں ہے، ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریشنل بنیاد